آئیے آج کے اس انتہائی اہم جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں اس وقت جو کثیر الجہتی کشیدگی چل رہی ہے، ہم اس کی ہر پرت کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 9 مئی 2026 تک کے حقائق بتاتے ہیں کہ صورتحال اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ ہر گزرتا دن خطے میں ایک نئی اور خطرناک ہلچل پیدا کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ان پہلوؤں پر ڈال لیتے ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ہم وسیع تر تناظر سے بات شروع کریں گے، پھر جزیرہ خیر پر تیل کے رساؤ، ابنائے ہرموز کی جھڑپوں اور ایک بھارتی جہاز پر ہونے والے حملے کو زیر بحث لائیں گے، اور آخر میں ان سفارتی کوششوں کا جائزہ لیں گے جو اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پس پردہ جاری ہیں۔ یہ روڈ میپ ہمیں اس پوری بساط کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وسیع تر تناظر کی، یعنی ایک طرف بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دوسری جانب جاری مذاکرات۔ موجودہ صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف تو میزائل حملے ہو رہے ہیں، بحری ناکہ بندیاں کی جا رہی ہیں اور جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں، لیکن حیران کن طور پر عین اسی وقت امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ سفارتکاری بھی چل رہی ہے، مفاہمت کی یادداشت پر بات چیت ہو رہی ہے، اور خبریں تو یہاں تک ہیں کہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں باقاعدہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے اہم پہلو کی طرف، یعنی جزیرہ خارق پر تیل کا رساؤ، جو اب ایک بہت بڑا معاشی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ صرف جغرافیائی کشیدگی تک محدود نہیں رہا۔ ترکی کی انادولو نیوز ایجنسی اور اسرائیل کے یادیوت اخرونوت کے رپورٹس کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر نے ایک بہت بڑے خطرے کا انکشاف کیا ہے۔ ایران کے انتہائی اہم جزیرہ خارق پر تیل کا بڑے پیمانے پر رساؤ دیکھا گیا ہے۔ متعدد بین الاقوامی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس حساس ترین مقام پر ایک سنگین ماحولیاتی اور معاشی بحران جنم لے رہا ہے۔ اور جب ہم بڑے پیمانے کی بات کرتے ہیں تو یہ واقعی کوئی معمولی رساؤ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، 52 مربع کلومیٹر! جی ہاں، تیل کا یہ رساؤ 52 مربع کلومیٹر کے وسیع سمندری رقبے پر پھیل چکا ہے۔ سمندری حیات اور پورے خطے کے ماحولیاتی توازن کے لیے اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ جزیرہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایران کے خام تیل کی کل برآمدات کا 90% حصہ صرف اور صرف اسی ایک جزیرے سے ہینڈل ہوتا ہے۔ 90%! یہ جزیرہ بنیادی طور پر ایران کی معیشت کی شہرگ ہے۔ اگر اس جزیرے کا نظام درہم بھرم ہوتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب ایک پورے ملک کی معیشی بقا کا خطرے میں پڑ جانا ہے۔ لیکن یہ رساؤ ہوا کیسے؟ ماہرین اس وقت اسی معمے کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ محض کوئی تکنیکی خرابی تھی، کسی ٹینکر کی غلطی، یا پھر کسی پچھلے فوجی حملے کا نتیجہ؟ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے قریب ہی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، لیکن تیل کی تنصیبات کو ایک وارننگ کے طور پر چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا یہ واقعی کوئی حادثہ ہے یا اس شدید کشیدگی کا کوئی خاموش نتیجہ؟ اس ماحولیاتی خطرے سے ہٹ کر اب ذرا زمینی حقائق کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ ابنائے ہرمز کی جھڑپیں اور براہ راست تصادم۔ سمندر کی ان پانیوں میں اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ امریکی فوجی کارروائی اب محض دھمکی نہیں رہی بلکہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ USS جارج H.W. بش طیارہ بردار جہاز سے اڑان بھرنے والے FA-18 لڑاکا طیاروں نے باقاعدہ ایکشن لیا ہے۔ انہوں نے سی اسٹار 3 اور سواڈا نامی ایرانی پرچم بردار ٹینکرز کو اس وقت گولہ بارود سے نشانہ بنایا جب وہ بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی براہ راست ٹکراؤ اب شروع ہو چکا ہے۔ اس پوری صورتحال میں وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ امریکی ماہرین کا اندازہ ہے کہ ایران کی معیشت اس بحری ناکہ بندی کا دباؤ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 ماہ تک ہی برداشت کر سکتی ہے۔ بس اس کے بعد معاشی بقا کا ایک ایسا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو پورے خطے کو کسی انتہائی خطرناک موڑ کی طرف دھکیل دے گا۔ اور اس لڑائی کا اثر صرف 2 ممالک تک محدود نہیں ہے۔ آئیے چوتھے پہلو پر بات کرتے ہیں، بھارتی جہاز پر حملہ اور اس کا ضمنی نقصان۔ ابنائے ہرمز میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ایک عام تجارتی کارگو جہاز پر حملہ ہوا ہے، لیکن ذمہ داری نہ تو امریکہ نے لی ہے اور نہ ہی ایران نے۔ تو پھر یہ نامعلوم پروجیکٹائل، یہ میزائل آخر آیا کہاں سے؟ یہ ایک ایسا اصرار ہے جس نے تجارتی جہازرانی میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات انتہائی افسوسناک ہیں۔
یہ جہاز تیل نہیں بلکہ عام کارگو لے جا رہا تھا۔ اس پر 18 بھارتی سحری سوار تھے اور اس نامعلوم میزائل یا راکٹ حملے کے نتیجے میں ایک بے گناہ سیلر کی جان چلی گئی جبکہ 4 شدید زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب 2 بڑی طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کا خمیازہ اکثر بے گناہ اور غیر متعلقہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ان تمام جارحانہ کارروائیوں کے بیچ ایک امید کی کرن بھی موجود ہے۔ ہمارا آخری موضوع سفارتی کوششیں اور ثالثی۔ پردے کے پیچھے سفارت کاری کا ایک انتہائی پیچیدہ جال بنا جا رہا ہے تاکہ اس تناؤ کو کم کیا جا سکے۔ خطے کے اہم ممالک سرگرم ہو چکے ہیں۔ پاکستان تجارتی جہازوں کو بحری سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ زمینی راستے بھی فراہم کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت اہم کردار ہے۔ دوسری طرف روس، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی بھرپور حمایت کر رہا ہے، اور اب سب کی نظریں اگلے ہفتے اسلام آباد پر جمی ہیں، جہاں متوقع سفارتی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ لیکن ذرا ٹھہریے، سفارتی افق پر چھائے بادل اتنے بھی نہیں چھٹے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ہی دیکھ لیں۔ انہوں نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ہم پروجیکٹ فریڈم کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی عام سیاسی بیان نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سخت اور دو ٹوک الٹیمیٹم ہے کہ اگر بات چیت سے حل نہ نکلا تو طاقت کا بھرپور استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اس دباؤ کے جواب میں ایران کا موقف بھی کم سخت نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور امریکی ڈیڈ لائنز پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ ایران کسی بھی قسم کے بیرونی دباؤ کے آگے جھکنے یا پیچھے ہٹنے کے لیے قطعی طور پر تیار نظر نہیں آتا۔ تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے، حتمی نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ ناکہ بندی یوں ہی چلتی رہی؟ اگر جنگ بندی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور اگر خدا نخواستہ ایران کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تو پھر کیا بچے گا؟ پھر صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ایک مکمل جنگ۔ اس تمام جائزے کے بعد ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا ہے، کیا یہ پس پردہ سفارتی کوششیں وقت رہتے کوئی رنگ لائیں گی، یا پھر یہ خطہ ایک ایسی تباہ کن اور ناگزیر جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا؟